آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا پہلے مرحلے کا میدان سج گیا۔ سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں سمیت 296 امیدوار انتخابی میدان میں صف آرا ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پی پی سردار جاوید ایوب۔ بہت شکریہ سچ نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے، کس طرح سے آپ انتخابات کو دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سے دونوں سیاسی پارٹیاں متحرک رہی ہیں، آپ کی پارٹی بھی متحرک رہی ہے، نون لیگ کی بات کریں وہ بھی متحرک رہی ہے، آزاد کشمیر کے عوام کا کیا مطالبہ ہے اور آپ کی پارٹی نے عوام کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک کوشش کی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ ابھی جو الیکشن کا ماحول ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی یہاں پہ نمائندگان بھی موجود ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ سچ نیوز بڑے اچھی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ یہاں پہ مظفر آباد ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اوور ویلمنگ میجورٹی ہمیشہ رہی ہے۔ اس بار بھی جو ماحول ہے، جو لوگ دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ میجورٹی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ البتہ مسلم لیگ نے یہاں پہ آزاد کشمیر کے اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی اور انتخابی ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں بکھیری۔ سرعام یہاں پہ ان کے منسٹر، فیڈرل منسٹرز اور پھر پی ایم پنجاب یہاں پہ آ کے بسوں کی بات کرتے ہیں کہ میں 10 بسیں 20 بسیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کے جانچے میں نہیں آئے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ دھاندلی کا الزام انہوں نے لگایا ہے کہ حلقہ LA-10 کوٹلی میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی آج پولنگ شروع ہے وہاں پہ میر پور ڈویژن میں، اور رانا صاحب تو وہ جو طرح حالات کو ڈھانپ کے وہ پیش بندی کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کے سر پہ الزام تھوپنا ہے۔ عملاً جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جب سے الیکشن کا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے پاس اختیارات چلے جاتے ہیں۔ حکومت تو بالکل ہی وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، اس سے بالکل وہ نان فنکشنل ہو جاتی ہے۔ تو وہ اگر ہوا ہے کہیں پہ واقعہ ہوا تو اس میں کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ وہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارا پہاڑی علاقہ دور دراز پولنگ اسٹیشنز ہیں، وہاں پہ جو پولنگ اسٹاف جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے پاس رہ جاتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی ایکٹیوسٹ ہو، تو کسی کا ہمدرد بھی ہو سکتا ہے۔ لام اللہ آزاد کشمیر کی سوسائٹی بڑی باشعور ہے، اس میں جو ہے نا وہ بہت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اس سماج معاشرے میں۔ تو ایسا قطعاً کوئی حکومتی سطح پہ تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، ان کی طرف سے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پہ، وہ ان کے مداخلت اور ان کی بیان بازیوں سے جو جہاں پہ تیل کا کام کیا ہے جلتی پہ ثناء اللہ صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، تو اب وہ ری ایکشن خود ہی دیکھ لیں گے آج میر پور ڈویژن میں، اور پھر اس کے بعد 2 دن مظفر آباد میں ہو جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ وفاق کی بات کر لیں، بلوچستان کی بات کر لیں، گلگت بلتستان کی بات کر لیں، تو ہر جگہ دونوں پارٹیوں کی مخلوط حکومت ہے، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، تو جب یہ انتخابات سامنے آتے ہیں تو پھر یہ فرق کیوں دکھائی دیتا ہے؟ جب آخر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں مخلوط حکومت بنانی پڑ جاتی ہے، تو پھر یہ جو سیاسی بیان بازی ہے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے؟ سیاسی بیان بازی کی حدود کو یوز ہونی چاہیے۔ اس طرح کی گفتگو کبھی بھی ہمارے چیئرمین یہاں پہ مختلف جلسوں سے خطاب کیا، ابھی مظفر آباد میں کل بھی، پرسوں بھی، اور پھر 30 کو مظفر آباد میں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ ان کی گفتگو میں آپ دیکھیں شائستگی ہے، کہیں پہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہے، ان کا نشاندہی کرنا تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی مداخلت، ان کا یہاں پہ بھیجا جو ہے وہ اثر انداز ہونے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کو یا وفاقی وزراء کو یہاں پہ وہ کیمپنگ کر کے بیٹھے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کے نتائج سے اثر انداز ہوا جائے، تو وہ اس پہ تو پھر بات اٹھانی، تو ظاہر ہم کوئی ہمارا کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے۔ الیکشن کے بعد تو الائنسز ہو جاتے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتے ہیں، وہ بات کی بات ہوتی ہے، لیکن فکری اور نظریاتی اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بڑا کوسوں کا فرق ہے، اور پیپلز پارٹی نے کبھی بھی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ الائنس میں ہوتے ہوئے، کولیشن میں ہوتے ہوئے ہمیشہ لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دی،
بلاول بھٹو صاحب نے وہاں پہ کی. ہمارے پارٹی کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں وہ تو اپنا موقف رکھتے ہیں. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے مسائل تو جوں کہ توں ہیں، وہ جو مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ ہو، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہوں، عوامی مسائل پر توجہ کم ہے، سیاسی بیان بازی پر توجہ زیادہ ہے، تو آپ کی پارٹی کے پاس اس وقت سٹرونگ بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا جو سٹرونگ بیانیہ ہے حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار. یہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جو منشور دیا اس کے 3 بنیادی نکات ہیں کہ حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار. ہمارے مسائل کا حل ان تینوں پوائنٹس پہ ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کا. یہاں پہ انہوں نے یہ ہمیشہ اپنی تقریروں میں یہ کہا ہے کہ یہاں پہ فیصلے جو ہے کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر میں ہوں. وزارت امور کشمیر کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے یا اسلام آباد سے فیصلے لوگوں پہ مسلط نہ کیے جائیں اور جس کے نتیجے میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. لوگ جو ہے اگر ان کو جی بہت شکریہ. سردار جاوید ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پیپلز پارٹی کے رہنما، اور اپنی گفتگو کر رہے تھے.